آج کی ویڈیو میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور طوفان نوح کا ذکر تو لوگ سنتے ہی رہتے ہیں اور اس کا ہسٹری میں ایک بہت بڑا کردار ہے۔ آئیے میں آج بیان کرتا ہوں کہ اس کی ابتدا کب ہوئی۔ اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان نوح سے 200 سال پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کی امت کو طوفان کے ذریعے سے غرق کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اس کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ جس دن آپ کے گھر کے تنور سے ابلتا ہوا پانی شروع ہوگا، اس دن طوفان نوح کی ابتدا ہوگی۔ چنانچہ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں جو تنور لگا ہوا تھا، اس میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور ابالے کھا کھا کر پانی باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب طوفان شروع ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تمام چیزوں کے جوڑے اس میں جمع کرنا شروع کر دیے، کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیے، دیگر چرند بھی، پرند بھی، حیوان بھی، درندے بھی اور انسانوں کو بھی، جو 80 کے قریب لوگ بتائے جاتے ہیں، 80 کے قریب، ان لوگوں کو اس میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس تندور کے ابلنے کے بعد پھر تیز بارش شروع ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ 40 دن اور 40 راتیں شدید ترین بارش برسنا شروع ہو گئی اور برستی رہی، یہاں تک کہ کئی جگہوں سے زمین پھٹ گئی، زمین شک ہو گئی اور نیچے سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ جب بارش کا پانی اور نیچے کا پانی آپس میں مل گیا تو ایسا شدید طوفان آیا کہ جس کی طوفان کی لہریں 40 گز اونچے پہاڑ کی چوٹیاں بھی اس کے اندر آ گئیں۔ اس قدر شدید طوفان شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس طرح ارشاد فرماتا ہے، حَتَّى اِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَا سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ فرمایا یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر و مادہ، جن پر بات پڑ چکی ہے، ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ اللہ اکبر۔ آسمان اور زمین کے پانی کی فراوانی اور طغیانی کا بیان کرتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ فرمایا تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے ہوئے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی تو دونوں پانی مل گئے اور اس مقدار پر جو مقدر تھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی طوفان نوح آ گیا اور ساری دنیا غرق ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ طوفان نوح کتنا زور آور تھا اور طوفانی سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی کہ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ فرمایا اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے اللہ کریم کی قدرت کے آگے کچھ کسی چیز کا بھی زور نہیں چلتا۔ اللہ کریم جب کسی قوم کو عذاب میں مبتلا فرماتا ہے پھر اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ طوفان نوح کیسے آیا اور پھر کیسے کیسے پہاڑ بہہ گئے اور ساری دنیا غرق ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام پھر کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی طوفان کی موجوں کے تھپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلتی آ رہی تھی، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ کشتی پر سوار ہوتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اور کہنے لگے اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔
تو یہ تھا طوفان نوح کی ابتدا کا قصہ۔ اللہ کریم ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ کریم ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک یادگار واقعہ ہے کہ جو عبرت کے لیے کافی ہے۔ اس قوم پر کیوں طوفان آیا؟ کہ انہوں نے ایک عرصہ اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا، ذہن بنایا، بہت کوشش کی، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو پھر ایسے طوفان میں مبتلا ہوئے کہ جس کا ذکر قیامت تک رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔